لوگ باتیں کرتے ہیں اور صرف نمبر ٹانگنے کے لیے. دنیا دار قسم کے لوگ، لگژریس لائف گزارنے والے لوگ، اور وہ حکومت وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں جی آپ بارڈر کھول دیں، جی ہمیں جانے دیں وہاں. تو میں تو گورنمنٹ سے یہی اپیل کروں گا کہ بارڈر کھول دیں، جان چھڑا لیں ان سے ایک دفعہ. بڑا اچھا موقع ہے. ان کو آپ بائی شپ بھیجیں میڈیٹرینین سی میں، غزہ کے پاس جو پورا پورشن لگ رہا ہے 41 کلومیٹر کا، ٹھیک ہے، وہاں جائیں، اپنے اپنے بزرگوں کو مدد کے لیے پکاریں اور دیکھ لیں گے ہم کہ کیا اینڈ رزلٹ نکلتا ہے. ڈنڈوں کے ساتھ، سوٹوں کے ساتھ اس طریقے سے جہاد نہیں لڑا جاتا. نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے بغیر اسباب کو اختیار کیے ہوئے صرف مسبب الاسباب پر تکیہ کرتے ہوئے اپنے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. ورنہ تو آپ کو بتایا جاتا کہ 10 دفعہ دروشی پڑھ لیں تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں تو آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی. اس طرح تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ کہانیاں کرواتے ہیں، آپ سنتے رہیں، اور پھر میرے خلاف وی لاگس بنا رہے ہوتے ہیں جس طرح میں نے یعنی پابند کیا ہوا انہیں وہاں نہ جانے پہ، یا بارڈر کھولنا میری ذمہ داری ہے. بھئی میں نے کوئی آپ کو روکا ہوا ہے؟ میں تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں. جہاد سے نہیں روکا بھائی، لیکن آپ کو بتایا کہ جہاد کس طریقے سے ہونا ہے، کن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے آرمڈ کنفلکٹ کرنا ہے، کس نے فائنینشیل سپورٹ دینی ہے، اور یہ معاملات کس طرح چلنے ہیں. ایسے نہیں ہونا کہ ہر بندے نے بندوق اٹھانی ہے، نہ ہر بندے کو بندوق مل سکتی ہے. تو ہماری طرف سے جو ان پٹ ہے ہم وہ دیں گے، لیکن یہ والی ان پٹ دینا، جس طریقے کی ان پٹ یہ چاہ رہے ہیں، تو وہ تو ہمیں تو تابوت ہی ارینج کرنے پڑیں گے ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے. اس جہاد کو نقصان ضرور ہوگا، اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اور پھر یہ آگے کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب روک رہے ہیں. بھئی میں نے کب روکا ہے؟ جاؤ، جان چھوڑو ہماری، سارے پہنچ جاؤ وہاں. میں نے کیوں روکا ہے؟ میں نے تو تب روکا ہو کہ میں نے کسی کو باندھ دیا ہو یا کوئی کرفیو لگا دیا ہو. نہ میں گورنمنٹ کے اندر ہوں، نہ میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہوں. جائیں بھئی، آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ آپ لوگ اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر دھرنے دے سکتے ہیں. آپ کیوں نہیں دھرنا دے رہے ہیں؟ آپ بارڈر کھلوانے کے لیے بڑھو نہ جڑیں، کیوں نہیں دے رہے؟ میں نے روکا ہوا ہے، میں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو بس صرف ایک پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے، اس میں سے جو اصل چیز نکالنے کی وہ یہ ہے کہ اینڈ پہ انہوں نے آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر نیچے شیئر کروانا ہوتا ہے کہ جی آپ تو پہنچ نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہے، تو ہمارا رابطہ ہو گیا، ہم انشاءاللہ آپ ہمیں چندے دیں، ہم وہاں پہنچا دیں گے. وہاں آپ ذرا مصر کے بارڈر کے اوپر دیکھیں، آلریڈی جو مصر کے لوگوں نے جتنی امداد بھجوائی ہوئی ہے نا، ابھی تو کل رات کو انہوں نے تھوڑا سا بارڈر کھولا ہے اور کچھ 20 کے قریب ٹرک انٹر ہونے دیے ہیں. تو یہاں سے کوئی امداد نہ بھی بھیجے، آلریڈی مصر کے لوگوں نے اتنا کچھ بھیج دیا ہے کہ جتنے لوگ ہیں ان سے کئی گنا زیادہ انہوں نے راشن ان کے لیے اویلیبل کر دیا. تو مہربانی کر کے یہاں آپ کسی کو اس طریقے سے چندہ نہ دیں، یہ انہی کے اوپر لگنا ہے، کیونکہ یہ لوگ وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں، نہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کا پہنچایا ہوا وہاں ایکسیپٹ ہونا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے، وہ تو مصر کے ساتھ حالانکہ اسرائیل کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس کے باوجود وہ تو ان کی چیزوں کو بھی بغیر تلاشی کے اندر نہیں جانے دے رہے. کتنا پریشر ہے، اس کے باوجود ان لوگوں کی چیزیں کہاں انٹر ہونے دینی ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہونا، یہ پیسے انہی کی جیبوں میں جانے ہیں. انہوں نے نئی گاڑیاں نکلوانی ہیں، انہوں نے اور پلاٹس خریدنے ہیں. تو مہربانی کر کے ہاں ایک ان کے مشورے پہ آپ عمل کریں، وہ بڑا اچھا مشورہ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں، بالکل اس مشورے کے اوپر آپ عمل کریں، دعا کریں، قنوت نازلہ پڑھیں. ہم خود پڑھ رہے ہیں اتنے دنوں سے قنوت نازلہ. تو یہ کام کرنے کا ہے. باقی آپ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا چیزوں کا. قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں نا، یہ ایک الگ سے ایک پورا ٹاپک ہے. اس کے اوپر پوری دنیا میں مختلف سکالرز تب آزمائی کرتے ہیں، ویڈیوز میں بھی، کتابی شکل میں بھی اپنی اسیسمنٹس لگاتے ہیں. اب میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ میں اس لیول پہ آگے جاؤں. میں صرف ان نشانیوں کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو پوری ہو چکی ہیں پہلے سے.
مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید کے اندر جو ہونے والی ہیں ان کے بارے میں بتا سکتا ہوں، لیکن پریزنٹ ٹائم میں اس وقت یہ کون سی نشانی پوری ہو رہی ہے یہ بتانا میرے لیے پاسبل نہیں جب تک کہ وہ اسٹیبلش نہ ہو جائے۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام جعفر علیہ السلام نے اپنے والد امام باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی ممبر پر تشریف لاتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے۔ یعنی یہ اگریسو سٹائل میں گفتگو کرنا ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ممبر کی ریکوائرمنٹ طارق جمیل سٹائل یا غامدی سٹائل نہیں ہے، بلکہ محمدی سٹائل ہے، جس کے اوپر یا ڈاکٹر اسرار صاحب عمل کرتے تھے یا اللہ کے فضل سے میں عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے حمد و صلات کے بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ صحیح مسلم میں بھی خطبہ موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، میں نے کئی دفعہ بیان کیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسا کہ یہ دو انگلیاں، یعنی نبی علیہ السلام اور قیامت کے درمیان اب کوئی اور فاصلہ نہیں ہے، حالانکہ 1500 سال گزر چکے ہیں۔ اب مجھے بتائیں جب صحابہ کرام یہ بات سنتے ہوں گے تو ان کے دماغ میں تو ہوگا 50 60 نہیں تو 100 سال بعد قیامت آ ہی جائے گی۔ اور بعض لوگوں نے ایک حدیث سے دھوکہ کھایا بھی، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 100 سال نہیں گزریں گے، اس وقت جتنے روئے عرض پہ لوگ موجود ہیں ان پہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور وہ غیر مسلم بھی اس حدیث کو بخاری مسلم کی اٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نبی کی تو خبر غلط نکلی، حالانکہ اس کے کئی ایک طرق موجود ہیں بخاری مسلم میں، اور اس میں ایک طریق کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ وہ 100 سال پورے ہونے سے پہلے ہی شہید ہو گئے 74 ہجری میں، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 63 ایئرز تک زندہ رہے، ابھی 100 سال پورے نہیں ہوئے۔ یا تو ہوتا نا کہ 100 سال پورے ہو جاتے تو پھر آپ کہیں گے عبداللہ بن عمر نے تعویل کر دی، باطل نہیں، ابھی 40 سال پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو وہ ساتھ بتاتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو اس وقت لوگ موجود ہیں ان پر قیامت قائم ہو جائے گی، مراد یہ کہ یہ قرن ختم ہو جائے گا، یہ زمانہ ختم ہو جائے گا اور اگلی جنریشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ آلموسٹ 100 سال کے اندر ایک جنریشن شفٹ ہو جاتی ہے دوسری میں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ نبی علیہ السلام یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ قیامت آ جائے گی، وہ تو واضح موجود ہے بخاری مسلم میں حدیث جبریل، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے مختلف سوالات کرتے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی علیہ السلام کہہ دیتے ہیں نا 100 سال بعد آئے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سوال پوچھ رہا ہے نا، جس شخص سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نشانیاں بیان فرما دیں، تو آپ علیہ السلام نے کچھ نشانیاں بیان کی۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے کتاب الایمان میں، 93 نمبر، 92 تو روایات مقدمے کی ہیں، 93 نمبر روایت یہ ہے، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے۔ وہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا کہ 100 سال بعد آ جائے گی، تو عبداللہ ابن عمر نے بالکل کلیئر کیا ہے کہ یہ صحابہ کا قرن ختم ہو جائے گا، زمانہ ختم ہو جائے گا، اور وہ ایگزیکٹلی ہوا ہے۔ آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شیعان علی میں سے تھے اور جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ رہے، مولا علی سے حدیثیں بھی روایت کی، یہ آخری صحابی ہیں جو دنیا سے گئے نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد، آلموسٹ 110 ہجری کے اندر۔ آپ علیہ السلام کی وفات 11 ہجری کے سٹارٹ میں ہوئی ہے، اور یہ 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہی صحابہ کا قرن یعنی وہ زمانہ 100 سال میں ختم ہو گیا، یعنی صحابہ کرام اور ان کے زمانے کے لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی، کیونکہ مرتے ہی قیامت شروع ہوگی نا ان کی۔ اس سے مراد وہ بڑی قیامت نہیں ہے۔ تو آپ ایمانداری سے بتائیں جب صحابہ کرام یہ سنتے ہوں گے کہ یہ 2 انگلیاں جیسے ساتھ بھیجی گئی تو ان کے دماغ میں کیا آتا ہوگا؟
100 سال نہیں تو 150 200 سال ان کے دماغ میں بھی تھا کہ 1500 سال تو ہم گزار چکے ہیں، ابھی پتہ نہیں اور کتنے گزرنے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں کچھ نشانیاں ہیں قیامت کی، ایک کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، سورۃ القمر کا سٹارٹ، اقتربت الساعہ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، اور وہ ہیرا پہاڑ کے دائیں اور بائیں ہوا اور پھر جڑ گیا۔ تو قرآن نے اس واقعے کو قیامت کی نشانی بتایا، اور یہ نشانی کب پوری ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں۔ تو اس سے آپ کا دماغ کھل جانا چاہیے کہ کسی نشانی کا آ جانا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ بس قیامت آئی کہ آئی، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اور قرآن میں یہ ٹاپک جگہ جگہ آیا کہ اے نبی آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، اے نبی تم فرما دو کہ اس کا علم تو اللہ کے ساتھ خاص ہے اور میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا۔ تو قیامت کا علم یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ کب آنی ہے، لہٰذا یہ ویلاگ ضرور دیکھا کریں، محظوظ ہوا کریں، اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ باقی جو نشانیاں ہیں وہ الحمدللہ میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، لیکن جو کچھ آپ نکالنا چاہتے ہیں نا وہ میں کبھی بھی نکال کے نہیں دوں گا، نہ میری جرت ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، یعنی سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کی یہ خبر دے دی کہ عیسیٰ ابن مریم نے اس دنیا میں اترنا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، سنی ہو شیعہ ہو، کہ انہوں نے قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لانا ہے، اور اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا تھا۔ اس حوالے سے میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی بھی ہے، میں آج اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ ٹاپک اور طرف نکل پڑے گا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم دجال کے خلاف قتال کریں گے اور مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے، تو اگر کسی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا میدان جنگ میں، یہ عام حالت میں یہ بات نہیں ہے، تو وہ پتھر اور درخت بھی بول اٹھے گا اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت کے جو کہ یہودیوں کا درخت ہے۔ غرقد ایک جھاڑی نما درخت ہے لیکن انتہائی گھنا وہ درخت ہوتا ہے، اس میں انسان چھپ جائے تو وہ نظر نہیں آتا، وہ پناہ دے گا یہودیوں کو، باقی اور کوئی چیز پناہ نہیں دے گی۔ اور یہ بات ہو رہی ہے میدان جنگ کی، عام حالت کی یہ بات نہیں ہے کہ مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کرنا ہے یا یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے۔ تو اس میں واضح الفاظ ہیں یا مسلم۔ تو مجھے بتائیے جب تک مسلمان ہو نہیں جاتا، یعنی وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اس قسم کی فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نہیں نکلتا، اس وقت تک آپ کس طرح یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آ جائیں یا امام مہدی علیہ السلام آ جائیں اور دجال والا معاملہ ہو؟ اس طرح تو نہیں ہوگا، ورنہ اگر مہدی جو ہے وہ سنی میں آئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آئے تو سنیوں نے نہیں ماننا، اور خدا نہ خواستہ اہل حدیث میں آ گئے تو باقیوں نے کہنا ہے یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے بڑے اچھے طریقے سے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے دجالی نظام ویلکم کہے گا نا دجال کو، اسی طریقے سے ایک مسلم نظام بھی ہوگا
جو امام مہدی علیہ السلام کو ویلکم کہے گا جو سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہوگا. ابھی فی الوقت تو اس طرح کے آثار آپ کو نظر نہیں آ رہے، اگرچہ اس طرف معاملہ چل پڑا ہے اللہ کے فضل سے. ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے. دنیا میں ہر جگہ ایسے لوگ ہیں جو یہ آواز بلند کر رہے ہیں فرقہ واریت کے خلاف، لیکن بہرحال اس میں ٹائم لگے گا. تو اس سے پہلے تو امام مہدی کو تو بھیج کے قتل کروانے والی بات ہے. 500 کے قریب جعلی مہدی تو قتل ہو چکے ہیں ابھی تک. تو وہ تو غیبی مدد ہوگی اس امام کے ساتھ، اور ظاہر ہے اسی صورت میں کہ جب اکثریت مسلمانوں کی انہیں لیڈرشپ کے اوپر ایکسیپٹ کرے گی. اس وقت تو آپ کے سامنے ساری فرقہ واریت ہے. تو اس طرح کی جو احادیث ہیں ان کے ساتھ یہ والا جو پہلو جڑا ہوا ہے نا، اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. ویسے لوگوں کو خوابوں کی دنیا میں رکھنا اور یہ کہنا کہ مسلمان بالکل یونائٹ ہے، ایسا تو نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کیا صورتحال ہے مسلمانوں کی.